السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارے شو میں چند تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں جس کی عییجی کو بھی بڑی ٹینشن ہے. یہاں پہ جو شرکاء ہیں اس شو کے وہ اپنی اپنی مرضی کرنا شروع ہو گئے ہیں. جو مرضی جون سا مرضی ہیئر سٹائل بنا کے آ جاتا ہے اور جون سا مرضی اینک کا فریم بدل کے آ جاتا ہے. اور عییجی اتنا بھی نہیں مرا مکا ہوا کہ عییجی کسی کو پوچھ نہ سکے. Why are you stylish? Tell me نا. عزیز صاحب کون سا سٹائل بنایا ہے؟ اتنی گرمی ہے، میں نے اسے بال سمیٹے ہیں. گرمی ہے تو ٹینڈ کرا لو. عجیب عجیب فیشن بنا کے آ رہے ہیں. دیکھیں دس از سمپل ڈریس لکنگ اسمارٹ اینڈ اٹریکٹیو. سادگی کا مرقع. یار یہ مرقع شرکا نہ بناؤ مجھے، میں بتا دوں. ہمارے محلے میں فیجا منقع ہوتا تھا، سارے اس کو چھیڑتے تھے. سیدھے لفظوں میں میری تعریف کیا کرو، ہمیں مجھے یہ پیچیدگیوں میں نہ ڈال دیا کرو. یار جنید میری یار ہمیں طبیعت غصے والی ہو گئی. عزیز صاحب اس مہینے اور اس عمر میں اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا. ہاں اس مہینے میں واقعی غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس عمر میں سیانے کہتے ہیں کہ جوانی کی عبادت بڑی اہم ہوتی ہے. وہ کیا شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. ہائے ہائے ہائے. یار جنید میں پوچھنے یہ لگا تھا کہ یہ ڈراؤنے خواب جو ہیں یہ کیوں آ جاتے ہیں یار بندے کو ایک دم؟ کیوں اتنا سخت ڈراؤنا مجھے خواب آیا. ہوئے 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 مجھے خواب آیا کہ سارے محلے کی بتی گئی ہوئی ہے. آڑو گرنیڈ نیما کینچی طفیل تھیلا سب جتنے بھی میرے دوست ہیں سلیم کرلا سب بیچارے گلی میں ہنیرے میں ناس پاج رہے ہیں. ان سب لوگوں کی بتی گئی ہوئی ہے یا ان کے گھروں کی بتی گئی ہوئی ہے؟ یار گھروں کی بتی گئی ہوئی ہے یار. میں نے آڑو گرنیڈ کہا، آڑو انرجی سیور نہیں کہا. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. اچھا آپ خواب بتائیں. سارے محلے میں میں دیکھتا ہوں کہ ہنیرا ہوا ہے اور ایک بڑے سارے پتھر کے اوپر رحمان ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یور سے کہہ رہے ہیں کہ ہون لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئے گی، ہون لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئے گی. خیر جاؤ ذرا بریک لگاؤ. یہ خواب ہے، ڈراؤنا خواب تو نہیں ہے، نائٹ میئر تو نہیں ہے. اور یار بڑا سخت ڈراؤنا خواب ہے. تم نے رحمان ملک کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا، خواب میں دیکھا نہیں ہے. تمہیں پتہ چل جائے کہ ڈراؤنا خواب کیسا ہوتا ہے. یار ویسے یہ کس طرح آتی ہیں ڈراؤنے خواب؟ تو یادہ روٹی کھانے سے آتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے وہ افطاری میں یادہ کھانا کھا لیا اس لیے میرے سینے پہ بوجھ پڑا ہے. یہ واقعی تم تو مذاق میں بات کر رہے ہو لیکن میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں. یہ چند روز پہلے ٹائم میگزین میں ایک بہت مفصل رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران یہ جو ڈراؤنے خواب ہیں خاص طور پر اور جنرلی یہ جو سلیپنگ ڈس آرڈر ہے، بے خوابی کے یہ جو امراض ہیں، ان کی وجہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ نفسیاتی عوارض ہیں. لیکن اب سائنس کی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کی یعنی نفسیاتی عوارض، نفسیاتی وجوہات بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پلمنری سسٹم میں خرابی ہے. انسان کے نظام تنفس میں جو خرابی ہے اس کی وجہ سے انسان کو ڈرونے خواب آتے ہیں. یہ ڈراؤنا خواب یہ پلمنری سسٹم یار، سانس لینے کا سسٹم. اچھا سانس لینے کا سسٹم اس کی وجہ سے ہوتے ہیں جناب. لو ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہے ہیں کہ زیادہ کھانا کھانے سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. اب تحقیق ہوئی ہے کہ یہ زیادہ کھانے کا بھی اس سے تعلق ہو سکتا ہے. زیادہ کھانے سے انسان کا جو نظام تنفس ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور اس تھیوری کا جو بانی ہے وہ نیو میکسیکو کا ڈاکٹر کریکو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خود ڈاکٹر کریکو ہے اس نے گواد کے ٹھیک کر دی جو ہے ہی بندہ کریکو. سن تو لوگ کبھی کام کی بات بھی سن لیا کرو. کریک ادھر پاگل کو کہتے ہیں، تم ڈاکٹر کریکو کہہ رہے ہو. لیکن اس نے تھیوری بڑی زبردست دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو بیماری کی حد تک ڈراؤنے خواب ہیں وہ ان لوگوں کو آتے ہیں جو سلیپ ایپنیا کا شکار ہوتے ہیں. سلیپ ایپنیا کا مطلب ہے کہ جو سلیپنگ یہ ایک بریدنگ ڈس آرڈر ہے. سانس لینے میں اور خاص طور پر سوتے ہوئے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. بعض لوگوں کو سوتے ہوئے 1 منٹ تک ان کا سانس رک جاتا ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے
یہ جو ڈرونا خواب ہے کہ جیسے ہی ڈرونا خواب آتا ہے ظاہر ہے 1 منٹ تک جو ہے وہ انسان کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی بند ہو جائے تو یہ تو سیدھی سیدھی موت ہے. اس عالم میں ڈرونا خواب آتا ہے, قدرت جھنجھوڑ کے جگا دیتی ہے ہمیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ڈاکٹر کریکو کی تحقیق. جناب دیکھو یار انگریزوں کے کریکو بھی کتنے اکڑ مند. اچھا عزیز صاحب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ڈرونے خواب ہیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جن بھوت پریت یا چڑیلیں آپ خواب میں دیکھیں تو وہی ڈرونے خواب ہیں. نہیں بیوی بھی خواب میں نظر میرا مطلب ہے ڈرونے خواب اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں آپ بلندی سے اوپر سے نیچے گرتے ہیں اور جو جھٹکا کوئی بھی حادثہ یا آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کر نہیں سک رہے, تکلیف ہوتی ہے بڑی سخت سوتے ہو. اچھا جو دو سب سے زیادہ ڈرونے خواب انسان کو آتے ہیں نا, وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کو بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے بولنا نہیں چاہ رہا, یا آپ دوڑنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے دوڑا نہیں چاہ رہا. اور اسی عالم میں انسان بیدار ہو جاتا ہے. یا آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں تو مارا نہیں جا رہا تو بندہ یہ کر کے جاگ پڑتا ہے. ہائے 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 یار قدرت کتنی مہربان ہے انسان پر. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے. دیکھو اب یہ والی نعمت جو ہے وہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. ہماری نانیاں اور دادیاں بچپن میں ویسے کہا کرتی تھی کہ ڈراؤنا خواب پتہ ہے کہ نہیں آتا ہے جو بہت زیادہ ظلم سہتا ہے یا جو بہت زیادہ ظلم کرتا ہے. اچھا تم ایک بات بتاؤ, میری اس بات کو اپنی اس بات سے جوڑنے کی کوشش نہ کرنا, لیکن اسی ٹائم میگزین کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرونے خواب کس قوم کے لوگوں کو آتے ہیں پتہ ہے؟ کس کو؟ امریکیوں کو. لو وہی گل ہوئی. امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سلیپنگ ڈس آرڈر یا نائٹ میئرز کی بیماری کا شکار ہیں, اور 1996 میں وہاں پر صرف 337 ایسے مراکز تھے جو یہ جو ڈرونے خوابوں کا یا سلیپنگ ڈس آرڈر کا علاج کرتے تھے. آج یہ تعداد بڑھ کر پورے امریکہ میں 2000 سے زیادہ ہو چکی ہے, اور وہاں پہ $6 بلین ان بیماریوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں. لو دیکھو یار کروڑوں روپیے یہ ڈراؤنے خوابوں کے علاج کے لیے آیا کر رہے ہیں. بندہ سدھا آیت الکرسی یاد کر لے. صحیح, وہ آیت الکرسی کی بجائے اقتدار کی کرسی کے پیچھے ناصر ہے امریکہ بات. اچھا اس سے زیادہ دلچسپ بلکہ کہنا چاہیے ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس بیماری پر جو اس کی ریسرچ کے لیے وہاں کے ہیلتھ آفیشلز رقم نہیں خرچ کر رہے بلکہ پینٹاگون رقم خرچ کر رہا ہے اور بھاری رقم خرچ کر رہا ہے. یعنی امریکی فوج؟ جی امریکی فوج ایک طرح سے اس بیماری کے علاج پر اس کی ریسرچ پر پیسے خرچ کر رہی ہے ملینز آف ڈالرز. یعنی اسی رپورٹ میں بتایا گیا ٹائم میگزین کی رپورٹ میں کہ وہاں پہ پینٹاگن جو ہے وہ یونیورسٹی آف پٹسبرگ کو اس نے $4 ملین دیے ہیں. کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق اور افغانستان سے جو فوجی واپس امریکہ جا رہے ہیں ان میں سے 70% جو فوجی ہیں وہ سلیپنگ ڈس آرڈرز یا نائٹ میئرز کی بیماری کا شکار ہیں, اور ان کے علاج کے لیے پینٹاگون اتنی بھاری رقم خرچ کر رہا ہے اس کی ریسرچ کے لیے. یونیورسٹی آف پٹسبرگ کو $4 ملین انہوں نے دیے ہیں کہ اس بیماری پر ریسرچ کرو. ہائے ہائے ہائے, میں نے تو سنا کہ یہ جو افغانستان سے امریکی فوجی لڑائی میں بست بست ہو کے واپس جاتے ہیں نا, وہ سوتے پے بیچارے کر رہے ہوتے ہیں میں نے سمندر کھانگلوں بچاؤ, میں نے سمندر کھانگلوں بچاؤ, وہ ہاتھ بڑا پارا جی, میں نے سمندر کھانگلوں بچاؤ. یار ایک بات بتاؤ, یہ امریکی فوجی پنجابی میں کہتے ہیں؟ نہیں کہتے تو انگریزی میں ہی ہیں. جتنی کوٹ کھا کے جاتی ہیں ان کی انگریزی پنجابی بن کے نکل رہی ہوتی ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا.